السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جس کی سزا قیامت کے دن انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل جیسے آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ خود نہیں اپنے آپ کو مار رہے، دوسرے لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ سوڈان کے مسلمانوں کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے، دوسرے لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں وہ زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں زندہ، تو دوسرا کر رہا، اب چلے اس کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بے بس ہیں تو ہم نے اس کو سہنا ہی ہے۔ لیکن اگر ہماری زبان بھی اپنے دانت کے نیچے آ جائے نا، کتنی دیر تک درد ہوتا رہتا ہے، اور ایسے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو عقل نہیں تھی، اپنے آپ کو خود ہی مار دیا ہے۔ کبھی اپنا ناخن اپنے آپ کو لگ جائے، کبھی کہیں پر بھی ہمیں خود اپنی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے نا، تو ہمیں بہت درد ہوتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ چوڑی وغیرہ لگ جائے، ہمیں چوڑیاں پہنتے ہوئے اس طرح کوئی بھی تکلیف ہو جائے، دوسروں کے مارنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خود جو لگتی ہے نا اس کی تکلیف الگ ہی ہوتی ہے۔ اور جس گناہ کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہی ہوں نا، اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج کروائی گئی۔ جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ تانبا پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کاپر، آپ کاپر کی باریک وائر وہ دیکھیے گا کیسے وہ صحیح چبھنے والی ہوتی ہے۔ تو ناخن جو ہوتے ہیں نا تانبے کے، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے منہ اور اپنے سینے چھیل رہے ہوں گے، اپنے آپ کو نوچ رہے ہوں گے وہ۔ کین یو امیجن دس؟ ہم یہ سننے کے بعد بھی کیسے یہ گناہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ناخن تانبے بن جائیں گے اور ہم خود اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو چھیل کے رکھ دیں گے۔ استغفر اللہ۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کی آپس میں نہ کرو غیبت۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نا، تمہیں تو اس سے نفرت ہوگی تو تم ایسا نہ کرو۔ اور دنیا میں تو اس قدر یہ ایسی بات ہے کہ آپ دوسرے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور قبر کا عذاب بھی، دو لوگوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ ایک تو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں تھا کرتا، اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اور قبر کا عذاب کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کا تذکرہ وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے، اس کو جب تک کوئی کھانا نہ کھلائے نا وہ کھانا نہیں کھاتا، جب تک کوئی اس کو سواری نہ دے نا وہ سفر نہیں کرتا۔ لیکن وہ ویسے بتا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں تو اس میں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو غیبت ہے، جو چیزیں اس میں موجود ہوں وہ بات کہنا، یہی تو اس میں غیبت ہے۔ ایک شخص تھا، وہ نا ہمیشہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا تھا، ہمیشہ ڈھونڈتا تھا پراپر۔ ایک تو ہوتا نا کہ نظر آ جائے، وہ ڈھونڈتا تھا۔ تو کس سے بات کر رہے ہیں نا، فزیکلی یا ایموشنلی کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ کے پھر اسے بتاتا تھا تمہیں یہ عیب ہے، یا چلیں بتائیں نہ بھی، وہ ڈھونڈتا تھا کہ مجھے اس بندے میں کیا عیب ہے، مجھے اس کا کوئی عیب پتہ چل جائے نا۔ اور دوسرا یہ کہ نا اس نے یوں سمجھ لی کہ اپنی پوری زندگی یہی کام کیا، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا۔ اس کے بعد نا وہ کر کے کچھ لوگوں کے پاس گیا، وہ اس اپنی عادت کو ختم کرنا چاہتا، وہ خود ہی اپنی اس عادت سے نا تنگ آ گیا۔ تو وہ 2-3 لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ نا اپنا مسئلہ جا کے بتایا کہ میں ایسے لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہوں۔ اور جب وہ مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے نا، کہتے کہ اب مجھے آپ میں بھی عیب نظر آ گیا، تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو پھر اس سے بھی اس کی بات نہیں بن پاتی کہ تم نے کیسے اس کو چھوڑنا ہے، تم تو ابھی آ کے ہماری ہی عیب ڈھونڈنے لگ گئے ہو۔ تو وہ نا بندہ یہ کرتا ہوتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہوتا ہے۔ پھر آخرکار جب وہ بہت زیادہ تنگ آ گیا نا، پھر اس نے کہا کہ اب میں نے کسی کو نا ابھی چھوڑنا میں نے اس کو۔ جب اس نے ارادہ کر لیا نا کہ میں نے اب اس کو چھوڑنا ہے، تو پھر وہ کسی کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں اپنی یہ عادت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا تمہارے لیے، کتنی ہی خیر کی یہ بات تھی اگر تم ساری زندگی لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرتے اور پھر ان اچھائیوں کو اپنے اندر لے آتے، تو آج تم کتنے ایک بہترین انسان بن جاتے نا۔